بسم نور میں جلوہ بار وارثان ممبر و محراب، ارباب علم و دانش، حاضرین بزم، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي خلق الانسان فی احسن تقویم، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیں ہم اور آپ اسی جان ایمان، روح ایمان، جان کائنات، رحمت کائنات، برکت کائنات، زینت بزم کائنات، مقصود کائنات، اول کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، حسن کائنات، حسین کائنات، جمال کائنات، جمیل کائنات، روحی فدا، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور یہ میلاد کا موسم ہے، ہر طرف جشن میلاد کی بہاریں ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی پاکیزہ ماحول میں کسی شاعر نے بڑی حقیقت پسندانہ باتیں کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت اور گلہائے محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ یا رسول اللہ، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، وہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، وہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو قبر میں ان کو میں اپنی پاؤں، جو قبر میں ان کو میں اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے اب تک وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے اب تک وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا بڑا مشہور و معروف وہ شعر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ ربیع النور ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً آج سے 1498 سال پہلے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تھے، اور اس وقت حضور کی ولادت پر جو خوشیوں کا موسم تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن سے لے کر کے آج تک حضور رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اہتمام ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور کا ذکر میلاد حضور کی آمد سے پہلے بھی ہوا، حضور کی ولادت کے وقت بھی ہوا، اور حضور کی ولادت کے بعد آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور حال یہ ہے کہ 1500 سال ہونے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی پیدائش آج سے 1498 سال پہلے نہیں، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور جانے جانا رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال ماہ ربیع النور میں اس کائنات عالم میں تشریف لائے ہیں۔ اور کیوں محسوس نہ ہو کہ ہر بندہ مومن جب حضور کو اپنی جان سے زیادہ قریب وہ تصور کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، مانتا ہے، تو وہ ہر لمحہ یہی تصور کرتا ہے کہ حضور ہماری نگاہوں سے اوجھل ضرور ہیں، لیکن حضور ہمارے دل میں بھی رہتے ہیں، اور حضور ہماری بزم محبت میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے نا؟ اور اس سال ہم نے حضور کا جشن میلاد منایا، اور آج ربیع الاول شریف کی 16 تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ شب کون سی ہے؟ 17ویں۔ 16 تاریخ ہے اور شب 17ویں ہے۔ اب اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تم 12 کو جشن میلاد کیوں مناتے ہو؟ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ 12 ربیع الاول سے پہلے بھی حضور کا جشن میلاد مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو بھی مناتے ہیں، اور 16 ربیع الاول کو بھی حضور کا جشن میلاد منا کر ہم زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اور ہمارا نبی صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو لوگ حضور کے وفات کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ حضور کے اس وصال کی تاریخ اور اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضور کو غسل دے دیا گیا، حضور کو کفن مبارک پہنا دیا گیا، اب حضور کی تدفین عمل میں آنے والی ہے، مولا کائنات وہاں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق وہاں کھڑے ہیں، فاروق اعظم وہاں کھڑے ہیں، عثمان ذو النورین کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کھڑے ہیں، لیکن صحابہ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کے لب مبارک میں جنبش ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں، حضور کی اس سبحان اللہ پاکیزہ زبان پر کچھ ذکر ہے، ذکر کی وجہ سے حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، کہا حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں،
پھر بھی لبے مبارک جنبش میں ہیں. دیکھے تو صحیح حضور کے ہونٹوں پر، حضور کے لبوں پر کس کا تذکرہ ہے؟ جب مولا کائنات نے اپنے کان قریب کیے، جب صحابہ نے اپنے کان قریب کیے، تو خدا کی قسم انہوں نے گواہی دی کہ حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. روح مبارک آپ کے جسم ظاہری سے نکل چکی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کائنات سے تشریف لے جاتے وقت بھی حضور اپنی امت کو یاد کر کے اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب اغفر امتی کہہ کر کے اپنی امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ ہمیں دعا کر رہے ہیں. وہ لوگ مردہ ہیں جو حضور کو مردہ کہیں، وہ لوگ مردہ ہیں جو حضور کو مردہ کہیں، ورنہ حضور کے جسم مبارک سے روح نکلنے کے بعد بھی حضور کے پاکیزہ لبوں پر امت کا ذکر صحابہ کی گواہی سے ہمیں ملتا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کا ذکر حضور کے لبوں پر ہے. تب آپ بتائیں کہ کیا 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد اگر ہم حضور کا ذکر کریں گے تو کیا یہ ناجائز، حرام، بدعت، خلاف شرع، گناہ والا یا ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جس کو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، مجددین نے نہ کیا ہو؟ ارے جو نبی ہم کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہ بھولے، خدا کی قسم ہمارے جسموں میں جب تک جان ہے ہم ہر لمحہ حضور کا ذکر کر کے بتاتے رہیں گے کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہم بھی آپ کا ذکر کرتے رہیں گے اور زمانے کو بتاتے رہیں گے. یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. آپ بتائیں کہ جو حضور ہمارا آخری لمحوں میں ذکر کرے، ہمیں یاد کرے، تو کیا یہ امت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کو یاد کرے؟ نہیں پہنچتا حق؟ دیکھو بات صرف خوشی کی ہے، بات صرف خوشی کی ہے، بات صرف حضور سے عقیدت اور محبت کی ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد یوسف صالحی مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال تقریباً 943 ہجری میں ہوا، 943 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اس اعتبار سے 502 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے سال پرانے؟ 502 سال پہلے آپ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت سیدنا امام ابو موسیٰ زرقونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں حضور کو دیکھا، جانے جانا رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. جب خواب میں حضور کو دیکھا تو خواب میں ایک مسئلہ ان کو یاد آیا، ایک مسئلہ ان کو یاد آیا کہ ہمارے زمانے میں جو حضور کی جو بزم میلاد سجائی جا رہی ہے، جو خوشیوں کا اہتمام ہو رہا ہے، صدقہ اور خیرات کے لیے جو لوگ اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے علماء میں یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ یہ محفل میلاد کرنا کیسا ہے؟ جائز تو ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس زمانے کے علماء کے درمیان جب یہ مسئلہ گردش کرنے لگا، اور اسی درمیان جب حضرت سیدنا امام ابو موسیٰ زرقونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں حضور کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کرم فرمایا کہ خواب میں اپنے جلووں سے مجھے شاد کام فرمایا. یا رسول اللہ کرم فرما دے، میرے ایک مسئلے کا حل فرما دیں. یا رسول اللہ یہ جو فقہا ہیں، یہ میزلات کے موقع پر کھانا کھلانے، صدقہ کرنے، خیرات کرنے، یہ بزم میلاد سجانے، آپ کی ولادت کا ذکر کرنے، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنے کے تعلق سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کے سامنے یہ سوال کھڑا ہے کہ اس کا کرنا کیسا ہے؟ جائز تو ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس کو انکار کرنے کی جرأت کی ہے. یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو بس حضور نے 2 لفظوں میں فیصلہ فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا. حضور نے خواب میں حضرت امام ابو موسیٰ زرقونی سے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، کہ اے زرقونی سنو، جو ہماری خوشی میں جو عمل کرتا ہے
عمل جو بھی کرے ہم اس کے اس عمل پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں اگر ہم بزم میلاد مناتے ہیں، بزم میلاد سجاتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ حضور کو خوش کرنے والا عمل ہمیں حضور کی بارگاہ سے وہ انعام اور وہ اکرام دلاتا ہے کہ جس کا نہ ہم تصور کر سکتے ہیں نہ جس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور کی بزم میلاد ہے جس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی بزم ہے کہ جس میں حاضر ہونے والا کبھی حضور کی برکتوں سے، حضور کی رحمتوں سے اور حضور کی نظر عنایت سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دو روایتیں حضرت سیدنا قطب مکہ شیخ الدلائل شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الدر المنظم فی حکم مولد النبی المعظم میں آپ نے نقل فرمائی ہے۔ خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں حضور کی ولادت کا ذکر کرنے کے حوالے سے، حضور کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے حوالے سے آپ نے صفحہ 95 پہ اور صفحہ 96 پر آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں حضور کی ولادت کا ذکر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس آپ نے مقرر کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ بریلی کے عالم نہیں ہیں، یہ کریم نگر کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، جن کی علمی سند کے بغیر کوئی بھی عالم قرآن اور احادیث کے علوم تک پہنچنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ حضور کے میلاد کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک گھر میں چھوٹی سی محفل منعقد کی، اپنے بچوں کو انہوں نے بٹھایا، کچھ رشتہ داروں کو بلایا اور بلا کر کے اپنے گھر میں وہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنے لگے، حضور کی پیدائش کے وقت پیش آنے والے واقعات آپ سنانے لگے، اور جب آپ سنانے لگے تو اسی درمیان آقا کونین نے کرم فرمایا کہ حضور جانے جانا رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پر نظر پڑی۔ جب حضور کی نظر پڑی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور سننے والے چھوٹے بچے اور ان کے رشتہ دار سن کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سننے والے سن کر خوشی کا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ کتنے عمل تھے؟ پہلا عمل یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سننے والے سن کر خوش ہو رہے ہیں، تیسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، چوتھا یہ کہ حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ چار کاموں سے ہٹ کر کے ہماری بزم میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، فوٹوگرافی تصویر کشی ہوتی ہے؟ نہیں، بس حضور کا ذکر ہوتا ہے، بیان کرنے والا عقیدت سے بیان کرتا ہے، سننے والے سن کر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب کوئی بات اچھی لگے تو نعرہ لگا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہے؟ کچھ اور؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جب حضور کا ذکر کرنے لگے، سننے والے سن کر خوش ہونے لگے اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہونے لگی، اللہ کا شکر ادا کیا جانے لگا، اسی درمیان آقا کونین کی نظر کرم پڑی تو حضور نے جب کن کی کنجی والی زبان کو حرکت دی، حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فقد وجبت لکم شفاعتی، اے ذکر کرنے والوں اور سننے والوں، خوش ہونے والوں، تمہارے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی، تمہارے لیے قیامت کے دن میری شفاعت۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ بغیر حضور کی شفاعت کے کام چلے گا؟ چلے گا؟ بخاری میں پڑھا ہوگا، آپ نے مسلم میں پڑھا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن
نامہ اعمال کو جب لوگ دیکھیں گے تو مارے تھر تھر کانپنے لگیں گے. کہا کیا کیا جائے؟ کوئی تو پرسان حال ہو، کوئی تو ہمارا دستگیر ہو، کوئی تو ہمارا غمخوار ہو، کوئی تو ہماری رہنمائی کرے، ہمارا معاملہ سلجھائے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. کہا میرا اپنا معاملہ ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سب کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. اور جب سب سے اخیر میں جانے جانا رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا. آؤ 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 آؤ، تمہارا ہی تو انتظار تھا، اسی لیے تو رب نے مجھے آج مقام محبوبیت پہ فائز فرمایا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے محبوب کبریا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اسی لیے تو اس نے میرے سر تاج شفاعت سجایا ہے. آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا. اب شفاعت کس کو ملے گی؟ جو حضور کا ذکر کرنے والا ہوگا، حضور کا ذکر سن کے خوش ہونے والا ہوگا. اور اگر کوئی حضور کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو رب کی بارگاہ سے یہ انعام ملتا ہے کہ قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے. اور اگر کوئی حضور کا ذکر سن کے چڑھتا ہے، بدعت کے ناجائز و حرام کے فتوے لگاتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ 1450 سال کے بعد کے فتوے نہیں چلیں گے. 1450 سال کے بعد کے فتوے، آؤ میں آپ کو 500 550 سال پہلے لے جاؤں. اسی کتاب میں جس کا جو میں نے حوالہ دیا تھا حضرت امام محمد بن احمد یوسف صالحی شامی، سبل الہدی والرشاد میں آپ تحریر فرماتے ہیں. کیا تحریر؟ یہ فرماتے ہیں کہ لم یکن فی ذالک الا ارغام الشیطان و ادعام اہل الایمان. کہا جہاں بزم میلاد سجائی جاتی ہے بس وہاں پہ 2 کام ہوتے ہیں. کتنے کام؟ لم یکن فی ذالک الا ارغام الشیطان و ازعام اہل الایمان. کہا جہاں بزم میلاد سجتی ہے وہاں 2 کام ہوتے ہیں، 2 امتحان ہوتے ہیں کہ اس بزم میلاد کے ذریعے سے یا تو شیطان کو ذلیل کیا جاتا ہے، شیطان کو جلایا جاتا ہے، یا شیطان کو رسوا کیا جاتا ہے، یا تو بس مومنوں کے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک بخشی جاتی ہے. کا بس 2 کام ہوتے ہیں. بزم میلاد میں آنے کے بعد اگر انسان خوش ہو جائے، سمجھ جانا اس کا تعلق مومنوں کی گروہ سے ہے. اگر سن کر کے اگر وہ نفرت کا اظہار کرے، بدعت کے فتوے لگائے، حرام کا ناجائز ہونے کا حکم لگائے، سمجھ جانا اس کا تعلق جو دنیا میں صرف 4 مرتبہ رویا تھا. کتنے مرتبہ؟ کتنے مرتبہ روتا؟ تو روز ہے. آپ نماز کے لیے آتے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہہ کر کے جب آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھتے تکبیر کہتے، اس وقت بھی روتا ہے. دل میں جاتا ہے جلدی 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 لے کر جلدی فرض نماز پڑھ کے بھاگنا ہے. فرض نماز کے بعد آپ کے دل میں آئے گا نہیں 2 رکعت اور نماز پڑھ لوں، نفل نماز ادا کر لوں، سنت نفل نماز ادا کر لوں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لوں، تو بڑا روتا ہے. لیکن اس طرح نہیں روتا جس طرح وہ 4 مرتبہ اپنی زندگی میں دھاڑے مار مار کے رویا تھا. رنا ابلیس 4 رنات. حضرت امام جلال الدین سیوطی کو آپ پڑھیں، حضرت امام ملا علی قاری کو پڑھیں، حضرت امام طبری کو پڑھیں، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ متداول تفاسیر کو اٹھا کر کے پڑھیں. مفسرین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے اس کے شان نزول میں، اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کے رویا. ایسا رویا کہ 5ویں مرتبہ پھر کبھی اتنا نہیں رویا. معلوم ہے 4 مرتبہ کب ہے؟ حین لعنا. پہلی مرتبہ اس وقت جب اس کو ملعون قرار دیا گیا. آدم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، اللہ نے فرمایا کہ اخرج، کہا نکل، آج سے تو ملعون. دوسری مرتبہ حین حبط، جب اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا گیا اس وقت. تیسری مرتبہ حین ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب کائنات عالم میں حضور کی آمد پر سارے فرشتے خوشیوں کا اہتمام کر رہے تھے، جانور خوشیوں کا اہتمام کر رہے تھے، عام علاقے اگر خوشیوں کا ماحول تھا، اگر اس رات حضور کی آمد پر اگر کوئی رو رہا تھا تو وہ شیطان تھا جو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. آج خاتم النبیین آ گئے، آج رحمت للعالمین آ گئے، آج شفیع المذنبین آ گئے.
آج سے میرے سارے کام بالکل اوندھے ہو جائیں گے، بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، اور پھر میرے حکموں پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانے جانا رحمت للعالمین اس کائنات عالم میں تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ اس وقت، چوتھی مرتبہ اس وقت جب حین انزل الفاتحہ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اسی لیے ہمارے اماموں نے کہا نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اچھا، ہم اس میں کسی کا نام نہیں لیتے، ہے اس میں کسی کا نام؟ وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، اہل حدیث، کچھ تو بھی ہے اس میں۔ کیا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اب جس کو شعر سن کے جو ہے تکلیف ہو، سمجھ جانا کہیں نہ کہیں جس ابلیس کا ذکر شعر میں ہے اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اس کے خاندان، اس کے قبیلے سے ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا نام ہے؟ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور کی جب بزم میلاد سجتی ہے تو چاہے 12 کو سجے، چاہے ماہ ربیع النور میں سجے، چاہے ماہ ربیع النور کے علاوہ سجے، ہم خوشی کا اہتمام کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ تو ہر عالم کے لیے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ آپ کی کرم فرمائی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بزم میلاد بس 2 چیزوں کے امتحان کا نام ہے۔ اگر محفل منعقد کی جائے اور آنے والے آ کر کے شرکت کر کے اگر خوش ہو جائیں، ان کے ایمان کو جلا بخشی جائے، ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھے، تو سمجھ جانا اس کا تعلق حضور کے وفاداروں سے ہے۔ اگر آنے کے بعد اگر اس کو فتوے نظر آئیں تو پھر سمجھ جانا کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اسی خاندان اور اس قبیلے سے ہے جو حضور کی آمد پر بھی ساری دنیا میں اکیلا تنہا ہو کر کے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آقا کونین رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے، امر اللہ والملائکۃ بالحضور، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ جاؤ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ روئے زمین پر، یہاں نہیں، ملائے اعلیٰ کو چھوڑو، پہلے دوسرے تیسرے چھٹے آسمان کو چھوڑو، مکے کی گلیوں میں جاؤ، میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آج دنیا میں میرا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ امر اللہ والملائکۃ بالحضور، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ مکے کی گلیوں میں۔ اگر حکم ہو تو فتویٰ لگائیں امام جلال الدین سیوطی پر؟ مر جائیں گے لیکن فتویٰ لگانے کی جرت نہیں کریں گے۔ یہ وہ عاشق صادق ہیں، یہ اپنے زمانے کے وہ جلیل القدر محدث ہیں جن کے بارے میں سارے مکتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا مقام حضور کی بارگاہ میں اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 72 مرتبہ ظاہری حالت میں، بیداری کی حالت میں اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ سب خواب میں حضور کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، جس کو ایک مرتبہ نصیب ہو جائے سبحان اللہ۔ لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو خواب میں تو کئی مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا تھا، لیکن جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں حضور نے 72 مرتبہ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ ہمت ہو تو لگا کر دکھائیں فتویٰ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان کو فتوے صرف عام اور عوام کے سامنے دینا آتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے بدعات کے، ناجائز کے، حرام کے فتوے کبھی علماء کے سامنے دیے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کبھی وہ دے بھی نہیں پائیں گے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ امر اللہ والملائکۃ بالحضور، اللہ نے اس رات اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مکے کی گلیوں میں حاضر ہو جائیں، اس لیے کہ آج اس کا محبوب اس کائنات عالم میں جلوگر ہونے والا ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ہوا تو فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے،
تبشر بعضهم بعضا، ان میں سے بعض فرشتے جو پہلے آسمان پہ رہتے تھے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کے، یعنی جن کی کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج حضور جانا رحمت عالم کائنات عالم میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس صدقے میں جب ان کی ملاقات ہوئی، آپس میں جب ایک دوسرے سے ملے تو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو کائنات عالم میں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور جب حضور اس کائنات عالم میں تشریف لائے تو حکم ہوا کہ آسماں کے ستاروں کو سب کو آمنہ کے گھر کے بالکل قریب کر دو. حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں اور دوسرے علماء نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ وہ حضور کی ولادت کے وقت آپ کی والد ماجدہ کے پاس موجود تھی، اور جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا اور آسمان کی طرف میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، میں نے آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ سارے آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں. اور جب ستارے آمنہ کے گھر بالکل جھکے چلے آئے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں امتلأت الدنیا کلھا نورا، کہ اللہ نے اس دن آقا کونین کی آمد پر سارے آسمان کے فرشتوں کو سیدہ آمنہ کے بالکل گھر پر چھت پر جو ہے حاضر ہونے کا حکم دے کر کے حضور کی آمد پر اس نے ستاروں کی روشنی سے ساری کائنات کو روشن اور منور فرما دیا تھا. وَنَطَقَتِ الْبَهَائِمُ، جانور آپس میں خوشیاں منانے لگے، مبارکباد دینے لگے. وَارْتَفَعَتْ جِبَالُ الدُّنْيَا، امام جلال الدین سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن جانور تو جانور تھے، فرشتے تو فرشتے تھے. جب فرشتوں نے اعلان کیا کہ محبوب کبریا تشریف لانے والے ہیں، جب پتھروں نے سنا نا، پہاڑوں نے سنا، تو پہاڑوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ آج حضور رحمت عالم تشریف لانے والے ہیں، تو پہاڑ خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اچھلنے لگے. وَارْتَفَعَتْ جِبَالُ الدُّنْيَا، جو دنیاوی پہاڑ تھے عام دنوں میں اپنی جگہ پہ رہتے، لیکن جب آج معلوم ہوا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں تو خوشی کے مارے جب ان کا سینہ پھولا نا، تو وہ پہاڑ جب اگر اس منزل پر تھے تو خوشی کے مارے وہ اور تھوڑا سا بلند ہو گئے. وَارْتَفَعَتْ بِحَارُ الْبَرِّ، تو زمین کے جو سمندروں کی جو لہریں تھیں وہ اپنی جگہ پہ اٹھنے لگی اور خوشیوں کے مارے وہ جھومنے لگی اور زمانے کو بتانے لگی کہ آج رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. یہ ایک صدی کے اندر لکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ 400-500 سال پرانی کتاب الخصائص الکبریٰ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آقا کونین کی ولادت پر سارا عالم اس دن خوشیوں کے اہتمام میں مشغول تھا، خوشیاں منا رہا تھا. اور کیوں نہ ہو، جانا رحمت العالمین جن کی آمد اور جن کی بعثت کی خبریں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام اپنی امتوں کو دیتے رہے، آج وہ کائنات عالم میں تشریف لانے والے تھے. اگر آج ہم حضور کی آمد پر خوشیوں کا اہتمام کرتے تو خدا کی قسم یہ ناجائز، بدعت یا حرام ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی خوشی کا وہی ایک جلوہ ہے، وہی ایک عکس ہے جو حضور کی آمد پر ساری کائنات نے خوشیوں کا اہتمام کیا تھا. میں نے ایک روایت پیش کی تھی حضرت شیخ الدلائل کی کتاب کے حوالے سے. دوسری روایت اب آپ دیکھیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مکۃ المکرمہ کی گلیوں سے گزرنے لگا. فرماتے جب میں مدینے کی گلیوں سے جب میں حضور کے ساتھ گزرنے لگا تو فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہمارا گزر حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے ہوا. نام ذہن میں رکھے، کیا ہے؟ سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگے تو ہمارا گزر حضرت سیدنا عامر انصاری کے گھر کے پاس سے ہوا تو ہم نے محسوس کیا کہ ان کے گھر سے کچھ حضور کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. اور حضور کا ذکر وہ بھی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، پیدائش کے وقت پیش آنے والے واقعات سنائے جا رہے ہیں. آقا کونین نے دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوئے
تو دیکھا کہ کانا یعلم وقائع ولادتہ، حضرت سیدنا عامر انصاری اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی پیدائش کے واقعات سنا رہے ہیں۔ کون سے واقعات؟ حضور کی پیدائش کے واقعات۔ اور جب حضور کی پیدائش کے واقعات سنانے لگے نا، سناتے آپ نے فرمایا کہ وَهَذَا هُوَ الْيَوْمُ وَهَذَا هُوَ الْيَوْمُ وَهَذَا هُوَ الْيَوْمُ، کہ اے میرے بچوں، آج میں نے تمہیں حضور کی ولادت کا ذکر خاص اس لیے سنایا ہے کہ یہ وہی دن ہے، وہی تاریخ ہے جس میں جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ کس دن ذکر ہو رہا ہے حضور کا؟ حضور کی پیدائش والے دن۔ تو اب آپ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کے ذکر کرنے کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ بتائیں بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ جب حضور نے یہ بات سنی تو فرمایا حضور نے حضرت سیدنا عامر انصاری سے، یا عامر ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون، کہ اے عامر انصاری مبارک ہو، تم یہاں زمین پر بیٹھ کر کے میری ولادت کا ذکر کر رہے ہو اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے انعام میں رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور آسمان کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یستغفرون لک ومن فعل فعلک، کہ اے عامر انصاری وہ تمہارے لیے جس طرح مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جس طرح آج تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جو تمہاری اس سنت پر عمل کرے گا، ہماری ولادت کے دن ہماری ولادت کا ذکر کرے گا، اللہ اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے گا اور فرشتے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب اتنی صاف دلیل ہونے کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش؟ انکار کی کوئی گنجائش؟ صاف حضور نے فرمایا یستغفرون لک ومن فعل فعلک، یہاں پر حضور کی ظاہری زمان حیات کا یا حضور کے وفات کے بعد کا یہاں پر کوئی ذکر۔ کہا اے عامر جو تمہاری سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھولے گا اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ صاف ان دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا جشن میلاد، حضور کی بزم میلاد منانا یہ جائز بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ہمارے پاس دلائل تو بہت ہیں، دلائل تو بہت ہیں۔ عام طور پر آپ نے جو دلیلیں سنی ہیں میں اس سے قطع نظر کچھ دوسری روایتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر جو حق پسند ہوتا ہے نا اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دلیل کی ضرورت۔ اور اگر کوئی ہر دھرم ہو اس کے سامنے سارے دلائل کا انبار بھی اگر رکھ دیا جائے تب بھی وہ سب سن کر کے کہے گا کہ نہیں، پھر بھی یہ منانا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ یاد رکھیں دلیلیں ان کے کام آتی ہیں جو قبول کرنے کی نیت سے سنا کرتے ہیں، اور اگر ہر دھرمی کی نیت سے دلیلیں سننا تو دور کی بات ہے، اگر وہ حضور کی برکتوں کو دیکھ بھی لینا ہر دھرمی کی نیت سے، خدا کی قسم قیامت آئے گی لیکن وہ ماننے والے دیکھیں نا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے، کفار آتے، مشرکین آتے، بسا اوقات غیر مسلم آتے، آ کر کے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی آپ دلیل دیجئے، ہے یا نہیں ہے؟ آتے نا صحابہ، کسی کو پکڑ کر لاتے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی نبوت پر اپنی رسالت پر کوئی دلیل دے تو میں مانوں۔ حضور فرماتے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کوئی سوچ کر کے کہتا کہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ اگر تمہارے پاس چل کے آئے گا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور فرماتے میرا کہنا کیا ہے، تو جا کر کے خود کہہ دے کہ محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں۔ جانے والا جا کر کے کافر کہتا، اپنی زبان سے کہتا کہ درخت چل تجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ درخت اپنی جگہ سے چل کے حضور کے پاس آتا، کافر دیکھ کر کے کلمہ پڑھتا۔ ہاں، ایک دیہاتی نے سو سمار اس جانور کو پکڑ کر کے، گوہ جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو جو ہے اپنے آستین میں چھپا کر کے وہ جنگل سے مار کر کے اپنے آستین میں اس طرح جو ہے پکڑ کر کے لایا اور لا کر کے اس نے حضور کی خدمت میں یوں ڈال دیا
اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کہا ہاں. کہا اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں گا. مردار جانور لے کر آیا. کون سا؟ گھوڑ پل، جس کو کہتے ہیں ہم عرف عام میں گھوڑ پل. اس کو مار کر کے اپنی آستین میں چھپا کر کے لایا. اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے اس روایت کو نقل فرمایا. کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا امام اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. وہ اٹھا کر کے لایا اور لا کر کے جب ڈالا حضور کے قدموں میں کہ اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں. اگر آج کا کوئی وہابی ہوتا، ہاں یہ مردہ جانور یہ گواہی دے گا، وہ کیا کہتا؟ تعجب کا اظہار کرتا. لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں جن کے قبض و اختیار میں رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے خزانے رکھے ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے اپنا نائب مطلق بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں اگر مردہ جانور تو جانور ہے، اگر کسی مردہ انسان کو اگر وہ ٹھوکر مار دے تو وہ پھر اپنی جگہ سے زندہ اٹھ کھڑا ہو جائے. یہ کوئی بعید بات نہیں تھی. صحابہ نے روکا نہیں. اب صحابہ وہ منظر دیکھنے لگے. لا کر کے گھوڑ پل اس نے حضور کے قدموں میں ڈالا. اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان قبول کر لوں گا. حضور نے فرمایا اس گھوڑ پل سے، ایک گھوڑ پل بتا من انا، میں کون ہوں. حضور نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تو خود اس سے پوچھ، یا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مردہ جانور ہے. حضور نے فرمایا کہ من انا، اے جانور بتا، یا ضبو، اے ضب، اے گھوڑ پل بتا من انا، میں کون ہوں. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہمارے امام نے ایسے نہیں فرمایا. جب مردار جانور سے حضور نے پوچھا یا ضبو، تو گویا مردہ جانور میں بھی جان آ گئی. اس لیے کہ پکارا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے. آواز حضور جانا نے دی ہے. جب حضور نے پوچھا یا ضب من انا، تو کہتے انتا رسول رب العالمین. کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں. دیہاتی نے دیکھا، کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. لایا، ایمان لایا. آنے والا کون تھا؟ دیہاتی. کون تھا؟ کس نیت سے آیا تھا؟ کہ اگر حضور اپنی نبوت پر کوئی دلیل دے دیں گے تو میں مان لوں گا. یہ نیت لے کے آیا تھا. دلیل اس نے دیکھی اور حضور کو نبی اور رسول مان لیا. ابو جہل بھی آیا حضور کے پاس. کون آیا؟ زور سے بولے، کون آیا؟ ابو جہل. یہ تو اس کا لقب ہے، ورنہ نام ہے ابو الحکم. اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. عمرو ابن ہشام اس کا نام ہے. ابو الحکم، حکم کہتے ہیں علم کو، حکمت کو. وہ بڑا اپنے زمانے کا بڑا علم والا تھا، لیکن حضور کو نہیں پہچانا تو آج بھی دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے. ورنہ عرب کے لوگ اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے. مکے کی سرزمین پر 8 گھنٹے وہ صحن حرم میں بیٹھ کر کے لوگوں سے خطاب کرتا تھا. کتنے 8 گھنٹے وہ مسلسل صحن حرم میں بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کرتا. ابو الحکم آیا حضور کے پاس مٹھی میں کنکر لے کر. کیا لے کر آیا؟ پوچھا بتاؤ مٹھی میں کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کی نیت سے آیا تھا؟ نہیں. آیا تھا کلمہ پڑھنے کی نیت سے؟ نہیں. بس یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ وہ نہیں بتائیں گے تو میں ان کا مذاق اڑاؤں گا. دل میں صرف امتحان لینا مقصود تھا، مذاق اڑانا مقصود تھا. آیا حضور کی بارگاہ میں، اے محمد عربی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، حضور نے دلیل دینے سے انکار نہیں کیا. حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا پھر جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں. جب اس نے کھولا نا تو آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دلیل دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اس نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ مانا کیوں نہیں مانا؟ مقصد حق قبول کرنا نہیں تھا،
مقصد امتحان لینا تھا، مقصد اپنا ترا اونچا کرنا تھا، مقصد اپنی پگڑی اونچی کرنی تھی، اور جو اس نیت کے ساتھ اگر حضور کی بارگاہ میں رہ کر کے اگر کوئی حضور کا کھلا معجزہ دیکھ کر کے منکر ہو سکتا ہے، تو آج کے زمانے کے وہابیات ابنا کے سامنے ہم نے ہزاروں دلیلیں رکھی ہیں، اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو جانے گا وہ، مانے گا وہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، اس لیے بزم میلاد سجاتے بھی ہیں اور حضور کا بزم میلاد مناتے بھی ہیں۔ اس پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بریلی کا احمد رضا نہیں ہے، کوئی بریلی کا مصطفیٰ رضا نہیں ہے، کوئی وقت کا تاج الشریعہ نہیں ہے، کوئی قائد اہل سنت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی احمد رضا ہوتا نا، اور ہو بھی نہیں سکتا، وہ احمد رضا تو اللہ نے ہم غلامان مصطفیٰ کے مقدر میں رکھا تھا۔ اس نے ہمیں حضور کی تعظیم سکھائی ہے، حضور کی محبت سکھائی ہے، حضور کے عشق کا جام پلایا ہے، اور اس حال میں پلایا ہے کہ ارے یہ تو ماہ میلاد ہے جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے کہو لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ ارے صرف ماہ میلاد پہ نہیں بلکہ پل پل کہو وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے صرف ماہ میلاد میں نہیں بلکہ سانس لو تو یوں لو کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بات دلیل دینے کی ہی نہیں ہے، بات دلیل قبول کرنے کی ہے، بات دلیل قبول کرنے کی ہے۔ اگر کوئی حق قبول کرنے کی نیت سے اگر دلیل سنتا ہے تو یقیناً دلیل اس کو فائدہ دیتی ہے، اور اگر کوئی صرف ہٹ دھرمی کے وجہ سے صرف امتحان لینے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اگر دلائل کا مطالبہ کرتا ہے تو خدا کی قسم ساری زندگی اسی فتنہ گری میں گزر جائے گی، لیکن اس کو حق نصیب۔ اور سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس تو یہی ہے نا کہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضور کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت؟ کسی عاشق کا وہ جواب بھی بڑا پیارا جواب ہے۔ کسی نے پوچھا نا ایک عام دیہاتی سے کہ بتاؤ دلیل کہاں ہے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا تھا، فاروق اعظم نے کیا تھا، عثمان ذو النورین نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا۔ بیچارہ تھا دیہاتی، قرآن و حدیث کا نام سن کر کے وہ بھی بڑا پریشان ہوا، لیکن بعد میں بڑا عارفانہ جواب دیا، بڑا عاشقانہ جواب دیا۔ کہا میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کا اتنا علم تو نہیں رکھتا، لیکن ہاں جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کا بزم میلاد منانا، حضور کا جشن میلاد منانا الحمدللہ اللہ نے یہ غلامان مصطفیٰ کی قسمت پہ لکھا ہوا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ جواب بھی بڑا بھاری جواب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ بتائیں، اتنے لوگ ہیں یہاں پر، آپ بتائیں کہ ہمارے گھر میں بچوں کی پیدائش پر خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج آپ کسی بھی مکتب فکر کے دارالافتاء پہ جا کر کے آپ یہ سوال کر لیں کہ بچے کی یوم پیدائش پر یوم میلاد منانا، برتھ ڈے منانا ازروِ شرع کیسا ہے؟ ازروِ شرع میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر میں آپ جا کر کے سوال کریں گے تو آپ کو ناجائز، حرام اور بدعت ہونے کا فتویٰ کہیں سے نہیں ملے گا۔ دکانوں کی اوپننگ ہوتی، افتتاح کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ خوشیوں کا اہتمام کرتے یا نہیں کرتے؟ کسی سے جا کر کے پوچھیں آپ کہ اس کا یوں افتتاح کرنا، یوں خوشیوں کا اہتمام کرنا ازروِ شرع کیسا؟ شادی کو 1 سال ہوا تو اینیورسری مناتے یا نہیں مناتے؟ کوئی خوشی کا اہتمام کرتے یا نہیں کرتے؟ کسی نے آج تک اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیا؟ نہیں۔ لیکن جیسے ہی باہر ربیع النور آتا ہے وہ بولتے ہیں نا جیسے برساتی مینڈک باہر آتے ہیں، بس باہر آ گئے،
ناجائز 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 ناجائز. یاد رکھو دلائل کے تو ہمارے پاس انبار ہیں. آپ ذرا تصور کرو جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس قرآن میں آدم کی تخلیق کا تذکرہ، آدم کے آنے کا ذکر، نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر، ابراہیم کے اسماعیل کے صبر و ایثار کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا پورا ذکر قرآن میں موجود. ارے جو قرآن ہم پڑھیں اس میں سارے نبیوں کا ذکر موجود ہے، سارے نبیوں کی سیرت موجود ہے، ان کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے، ان کی سیرت کے جلوے موجود ہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر ہم 4000 سال پہلے آنے والے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، 700 سال پہلے حضور سے پہلے آنے والے اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ حضور کے آنے کے بعد ہم حضور کی ولادت کا ذکر کیوں نہ کریں؟ نہیں کریں؟ نہیں، حضور پیدائش اس وقت ہوئی تھی، اب منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے نادان، آنکھ کھول، حدیث پڑھ، تجھے نظر آئے گا. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے الطبقات الکبریٰ میں. الطبقات الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضور نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. کہاں کا قاضی؟ یمن کا قاضی جب حضور نے آپ کو بنا کر بھیجا تو جب آپ یمن پہنچے تو آپ نے وہاں پہ لوگوں کو جمع فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. جب سب بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کونے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، اور جب اس نے آپ کی باتیں سنی تو اس نے کندھے پہ جو بستہ تھا بستے میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، بڑی پرانی کتاب تھی. وہ کبھی کتاب کھول کر کے دیکھتا، کبھی مولا کائنات کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی مولا کائنات کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی مولا کائنات کو دیکھتا. جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی وہ سپیں چیرتا ہوا تھوڑا سا آگے آیا اور اس نے آواز بلند کی اور کہا یا علی ابن ابی طالب صف لنا ابو القاسم. کہا اے علی ابن ابی طالب، جو نبی تمہارے نبی آخر الزمان ہیں، جن کے تم نمائندہ بن کے آئے ہو، جو ابو القاسم ہیں، تھوڑا سا ان کے اوصاف بیان کرو، ان کا تھوڑا سا تعارف اور کرواؤ، ان کی شان و عظمت اور بیان کرو. حضرت مولا کائنات نے سنا تو حضور کا ذکر کرنے لگے، اور جب ذکر کرتے کرتے آپ کی پھر گفتگو ختم ہوئی نا، اب اس نے پھر وہ کتاب کھولی، اب کتاب کھول کر کے وہ آگے آیا، اور آگے آ کر کے کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے رخسار ایسے ہیں، ان کے لب مبارک ایسے ہیں، ان کا چہرے انور ایسا ہے، ان کی زلفیں ایسی ہیں، ان کے جو ہے پشت مبارک ایسی ہے، ان کا سیرہ ایسا ہے، ان کا سارا وجود ایسا ہے، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے اور ان کا دار الحجرت مدینہ ہے. ان کے ساتھیوں میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اس طرح ان کے صحابہ ہیں. ان کا حال یہ ہے. جب وہ سارا ذکر کرنے لگا، مولا کائنات نے سنانا، مولا کائنات نے سن کر کے فرمایا کہ تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا جب دیکھا نہیں تو فرمایا کہ ہذا واللہ کہذا واللہ ہوا صفتہ. کہا خدا کی قسم یہ جو تم نے حلیہ بیان کیا نا، سراپا بعین ہی یہی حلیہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کہا جب تم نے دیکھا نہیں تو بالکل سیم، بالکل بعین ہی ویسے کیسے بیان کیا جو ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے جانا ہے. تو آپ جانتے ہیں بوڑھے شخص کا جواب کیا تھا؟ کہا انی اجد هذه الصفۃ فی سفر آبائنا. کہا تمہارے محبوب کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی اور جو آسمانی کتابیں ہمارے آبا و اجداد کو نبیوں کے ذریعے سے ملی تھی، جس کا سبق انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، ہم نے جب کتابیں کھولی، کتابوں کو پڑھا تو اس میں نبی آخر الزمان کے آنے کا بھی تذکرہ موجود تھا اور ان کے پورے حلیہ مبارک کا بھی تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا. کہا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھ کر جانا ہے. حلیہ بیان کیا گیا، پیدائش کی جگہ بیان کی گئی، ہجرت کی جگہ بیان کی گئی، پیدائش کا وقت بیان کیا گیا، علامتیں بیان کی گئیں.
ارے عقل کے اندھو، جس نبی کی آمد سے پہلے گزشتہ امتوں میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا رہا، اگر حضور کی پیدائش کے 1498 سال کے بعد حضور کی پیدائش کا ذکر کیا جائے تو خدا کی قسم یہ بدعت تو نہیں لیکن سنت الہیہ ضرور نظر آتی ہے۔ یہ ناجائز تو نہیں لیکن سنت انبیاء ضرور دکھائی دیتی ہے۔ یہ ناجائز و حرام تو نہیں لیکن یہ انبیاء سابقین کی امتوں کا تذکرہ ضرور نظر آتا ہے۔ بھول گئے قرآن کی اس آیت کو جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں اٹھا کر کے دیکھو، سارا فلسفہ میلاد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا، محبوب یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا، کب؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا۔ ابھی آدم کا وجود نہیں ہوا، ابھی آسمان کی پیدائش نہیں ہوئی، زمین کا یہ فرش نہیں بچھایا گیا تھا، ابھی لو عرش اور کرسی کچھ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجوں، اپنی امت کو تم اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام سناؤ، اپنا کلمہ پڑھنے کی ان کو تلقین کرو، اپنے کلمہ پڑھنے پر انہیں راغب کرو، اپنی طرف انہیں بھلاؤ، اور پھر تمہارے درمیان میرا رسول آئے، میرا رسول آئے۔ یہاں پر حضور کی عظمتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے اللہ عالم ارواح میں نبی کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے، نبی کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ ہر زمانے میں طریقہ الگ الگ رہا، اس اعتبار سے یہ بدعت حسنہ کہلا سکتا ہے، لیکن حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا اس اعتبار سے یہ بدعت نہیں بلکہ یہ سنت الہیہ ہے جو قرآن کی آیات سے بالکل ثابت ہے۔ کہ بتاؤ اگر میرا رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، ایمان لاؤ گے میرے محبوب پر؟ مدد کرو گے میرے محبوب کی؟ بتاؤ میرا محبوب اگر آ جائے تو میرے محبوب کے سکے کو چلانے کے لیے تم ان کا ساتھ دو گے؟ بتاؤ۔ عرش کی پروردگار، تو خالق کائنات، تو مالک کائنات، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر تیرا رسول ہمارے زمانے میں آئے تو ہم ایمان بھی لائیں گے، تیرے رسول کی مدد بھی کریں گے، اور ہمارے زمانے میں اگر آئیں تو پھر سکہ ہمارے نام کا نہیں، سکہ صرف اور صرف تیرے محبوب کے نام کا چلے گا، اور ہم اپنی امت کو سکھائیں گے کہ اب سکہ ہمارا نہیں، اب سکہ آمینہ کے لال کا چلے گا۔ اب لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نہیں، اب اگر سکہ چلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ یہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، آپس میں گواہ بن جاؤ، میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ باپ ذرا تصور کریں نا کہ عالم ارواح میں، کب عالم ارواح میں حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر رب ذوالجلال کرے، اور اگر آج امتی حضور کی پیدائش کے 1400 سال کے بعد، 1498 سال کے بعد اگر حضور کی پیدائش کا ذکر کرے تو آپ بتائیں کہ اس سنت الہیہ پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ بس اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، تو یہ حضور کی ولادت کے ذکر کی محفل سجانا یہ ہر زمانے میں الگ الگ رہا، لیکن حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ اس اعتبار سے سنت الہیہ ہے، اور حضور کے میلاد کی محفل منعقد کرنا یہ ہر زمانے میں الگ الگ اس کا طریقہ رائج رہا، ہر زمانے میں الگ الگ اس کا اہتمام ہوتا رہا۔ اس اہتمام کے اوپر ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، ورنہ فی نفسہ ہی حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ عند الشرع جائز ہے، سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے، اور خود سنت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ جو مجھے عنوان دیا گیا تھا آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت، اس عنوان پر مجھے بولنے کا حکم دیا گیا تھا. اس لیے میں نے بہت سی باتیں بس آقا کونین کے جشن میلاد کے ثبوت پر پیش کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ باتیں آپ کے دل میں انشاءاللہ اتر گئی ہوں گی. اتری الحمدللہ. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ ہم کو حضور کے میلاد کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، الحمدللہ ہمارے پاس قرآنی دلائل بھی ہیں، احادیث کریمہ بھی موجود ہیں، ائمہ صالحین کے، سلف صالحین کے اقوال بھی موجود ہیں، اور پھر الحمدللہ ہمارا اس پر عمل بھی ہے. اگر آج ہم حضور کی بزم محبت میں حاضر آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہماری یہ بزم محبت الحمدللہ یہ جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے. یہاں پر حضور کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت سلف صالحین بھی ہے، اور انشاءاللہ اس بزم محبت میں حاضر ہونا یہ برکات کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی، جسم میں ہمارے سانس رہے گی، چلتی رہے گی، انشاءاللہ ہم حضور کا بزم میلاد مناتے رہیں گے، حضور کا جشن میلاد مناتے رہیں گے، جلوس مصطفیٰ میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس اعلان کے ساتھ کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. بتائیں کچھ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے کوئی اور سوال، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ؟ بس ایک دو باتیں آقا کونین رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میں بس آپ کے گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤ. حضور کی میلاد کے موقع پر، حضور کی ولادت کے موقع پر رب ذوالجلال نے اس وقت جو اہتمام فرمایا وہ یہ کہ اللہ نے ساری کائنات میں خوشیوں کا جو اہتمام فرمایا تھا، وہ سارا کا سارا نصاب، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سب کا سب روایتوں میں آج بھی موجود ہے. اس دن فرشتے بھی خوشی منا رہے تھے، حضور کا گھر بھی خوشی منا رہا تھا، آسمان کے چرند پرند بھی خوشی منا رہے تھے، دنیاوی پہاڑ بھی خوشی سے سرشار تھے. فرشتوں کو اللہ نے مکے کی سرزمین پر حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، اور حال یہ ہے کہ ہمارے مرکزوں، ہماری عقیدتوں کا مرکز خانہ کعبہ بھی اس وقت خوشی سے جھوم رہا تھا، ہے نا؟ حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں بیٹھے، مارے خوشی کے خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکنے لگا، جس کے اندر 360 بت تھے، وہ سارے کے سارے بت گر پڑے. کیوں گرے؟ خوشی سے وہ جھوم کر کے جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جھکا. کیوں جھکا؟ حضور کے استقبال کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ. جب کعبہ خوشی منا سکتا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہو کر خوشیوں کا اہتمام نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور حضرت عبد المطلب جب حضور کو لے کر کے پہنچے نا صحن حرم میں، روایتوں میں آتا ہے کہ حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کے اس نے لب مصطفیٰ کے بوسے لے لیے. اور ایک روایت حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے، اور یہ متفق علیہ بزرگ ہے، دیوبندی اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ ان کی عظمتوں کا انکار کر سکتے ہیں. انہوں نے سورہ نور کی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے جب چلی نا کہ چلو اب قبیلے بنو سعد کی طرف واپس چلوں، تو جانے سے پہلے وہ صحن حرم میں آئی کہ خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ طواف کر لوں، اپنے بیٹے کو حجر اسود کا بوسہ دلا لوں، خانہ کعبہ کے دروازے کو، اس کی چوکھٹ کو چوم لوں، پھر قبیلے بنو سعد کی طرف چلوں گی. جب وہ پہنچی صحن حرم میں مقام ابراہیم سے ہوتے ہوئے، جب وہ حجر اسود کے قریب پہنچی تو روایتوں میں آتا ہے، حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو اٹھایا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اٹھایا کہ قریب لے جا کر کے حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، تو فرماتی حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکلا، ہوا میں معلق ہوا، اور اس نے جھک کر کے لب مصطفیٰ کے بھی بوسے لیے، اور رخسار مصطفیٰ کو بھی اس نے چوم لیا. رخسار مصطفیٰ کو بھی اس نے. آپ بتائیں یہ کوئی غیر ممکن بات ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جھوٹ بول سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہے وہ پتھروں کو اڑنے کی طاقت عطا فرمائے، اور وہ پہاڑ ہو یا حجر اسود ہو،
وہ اللہ کی قدرت سے ہوا میں معلق ہو کر کے لب مصطفیٰ کے بوسے لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ رخسار مصطفیٰ کو چوم لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ حضور کی آمد پر خوشیوں سے پھول جائے، یہ بھی بس بات عقیدت کی ہے۔ کسی نے خدا کی قدرت کو یوں مانا، ہم نے خدا کی قدرت کو ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ پتھر تو پتھر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، بخاری شریف کی ایک روایت آپ سنیں، حضرت سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، ان تینوں کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ سنی آپ نے روایت؟ احد پہاڑ پر تو پہاڑ کیا کرنے لگا تھا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا یا نہیں لگا؟ جب خوشی سے جھومنے لگا تو حضور نے اس پر ایک ٹھوکر ماری تھی۔ یا احد اثبت مکانک، کہ پہاڑ تیرا خوشی سے جھومنا میں جانتا ہوں، خوشی سے جھومنا میں، لیکن حکم بھی سن لے، اپنی جگہ پر خاموش رہے، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ جب حدیث صحیح یہ ثابت ہے کہ حضور کو پتھر جانتا ہے، احد پہاڑ جانتا ہے، حضور کی آمد پر وہ جھوم سکتا ہے، تو حجر اسود تو سبحان اللہ جنتی پتھر ہے، وہ کیسے ہمارے حضور کو نہیں پہچانے گا؟ وہ کیسے حضور کی تعظیم کے لیے ہوا میں معلق ہو کر کے حضور کے لبوں کا بوسہ؟ کوئی غیر ممکن بات ہے؟ ارے حضور تو یہ بھی فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل البعثہ، مکے کے ان پہاڑوں پر رکھے ہوئے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میں اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضور کی شان تو یہ ہے، پتھر بھی حضور کو جانتے ہیں، پہاڑ بھی حضور کو جانتے ہیں، پانی کے قطرے بھی حضور کو جانتے ہیں، دانا دانا جانتا ہے حضور کو، پہاڑ جانتے ہیں، شجر و حجر جانتے ہیں، بحر و بر جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے۔ اب اگر کوئی خوشی کا اہتمام کرے تو اس میں غیر ممکن بات، حضرت امام ابو یعلا کی ایک روایت حضرت امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمائی ہے، بس آخری روایت دیکھیں۔ اس روایت سے ایک سبق یہ لیں کہ ہم حضور کو جانتے ہیں، الحمدللہ حضور کو مانتے ہیں، تو ماننے کا اظہار کس طور پر ہونا چاہیے؟ حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں، ایک روایت میں انہوں نے حضور کے 3 معجزات کا ذکر فرمایا، کتنے؟ لیکن بس میں دوسرے معجزے کا ذکر کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں، سفر سے واپس لوٹتے جب ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، حضور سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو حضور کے قریب، بالکل جو قریب جو درخت تھا نا، وہ درخت اپنی جگہ پر ہلنے لگا۔ درخت اپنی جگہ پر، اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں ہل کر کے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ وجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشق الارض، اور حضور کی خدمت میں وہ زمین چیرتا ہوا آنے لگا۔ کون آیا؟ درخت۔ کون آیا؟ وہ درخت۔ حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ زمین کو وہ چیرتا ہوا حضور کے قریب آیا، وغشیتہ، اور آ کر کے وہ جھک کر کے اس نے حضور کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ حضور کو، حدیث کی سند بالکل حسن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی ضعیف کا، کوئی موضوع کا جو ہے فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی غریب کہہ کر کے اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش وہ کہیں سے بھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ حدیث کی سند بالکل حسن ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، راوی حضرت سیدنا ابو یعلا فرماتے وہ اس نے حضور کو ڈھانپ لیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اور جیسے آیا تھا بالکل واپس اپنی جگہ پر آیا۔ منظر نگاہوں میں آیا، ایک تصور آیا آپ کی نگاہ میں۔ اب ابو یعلا پریشان کہ یہ جو واقعہ ہوا، کب حضور آنکھ کھولیں، کب حضور بیدار ہوں اور میں حضور کو یہ واقعہ سناؤں۔ بڑے بے چین، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آقا کونین کی چشم رحمت کھلی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو درخت تھا، یہ درخت بل اپنی جگہ سے چلتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا، اس طرح ڈھانپ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور واپس اپنی جگہ پر۔ صحابہ نے سنا تو الحمدللہ وہ صحابی تھے وہابی، وہ صحابی تھے وہابی، انہوں نے انکار نہیں کیا، ہاں یہ کیسا ہو سکتا؟ درخت کرتے اپنی جگہ سے چل کے یہاں پہ آیا کرتے، یہاں پہ آ کر کے جھکا کرتے، اور جھک کر کے اٹھ کر کے پھر واپس۔ آج کا وہابی ہوتا تو یقیناً انکار کر دیتا، لیکن وہ صحابہ تھے۔ آقا کونین نے جب یہ بات سنی نا، حضور مسکرانے لگے۔ حضور فرماتے ہیں ابو یعلا سے، اے ابو یعلا، تم نے دیکھا ہے اور حیرت کے ساتھ دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے بھی اپنی بند آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے درخت کا آنا بھی ہم نے دیکھا،
درخت کے آنے کا سبب بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے تمہارا حیران ہونا بھی ہم نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ، ہاں رسول اللہ درخت چل کے آیا، وجہ؟ حضور نے فرمایا ہذہ شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ، کہ اے ابو یعلا یہ درخت مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے جب مجھ کو دیکھا، مجھ کو بالکل اپنے قریب اس نے دیکھا، تو یہ درخت اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، اے رب ذوالجلال، تیرا محبوب، تیرا حبیب میرے قریب موجود ہے، میں ان کو جانتا بھی ہوں، اے رب جلال میں ان کو مانتا بھی ہوں، لیکن آج میری قسمت کا ستارہ چمکا ہے کہ تیرے محبوب میرے بالکل پہلو میں آرام فرما ہے. اے رب کریم اگر تو اجازت عطا فرمائے تو میں تیرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو کر کے سلام پیش کرنے کی سعادت پالوں. سلام پیش کرنے کی. فأذنت لها، تو اللہ نے اس کو اجازت عطا فرما دی. تو وہ آیا اور آ کر کے عقیدت میں اس نے جھک کر کے مجھ پر سلام بھیجا، اور پھر جب وہ سلام بھیج چکا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور عقیدت کے ساتھ واپس اپنی جگہ پر. حضور کی بزم میلاد میں آنے والوں، بس یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اگر حضور سے محبت کرتے ہو، حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے، تو دن رات صبح و شام چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حضور پر درود و سلام بھیجنے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو. انشاءاللہ درود اور سلام کی برکتوں سے فیضیاب بھی رہو گے، اور انشاءاللہ حضور کی ہمیشہ چشم عنایت اور چشم رحمت میں بھی رہو گے. اس لیے کہ جو حضور پر درود بھیجتا ہے، جو حضور پر سلام بھیجتا ہے، اس کا درود بھی حضور سنتے ہیں اور اس کے سلام کو بھی حضور. بزم میلاد میں آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. الحمدللہ ہم کل بھی حضور کا بزم میلاد سجاتے تھے، آج بھی ہم نے سجایا ہے، انشاءاللہ آخری سانسوں تک سجاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جب حضور کا ذکر کرتے کرتے زندگی گزرے گی، قبر میں جائیں گے، قبر کی منزل بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. حشر میں اٹھیں گے تو حضور کا نام لیتے ہوئے اٹھیں گے. انشاءاللہ لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اس دن بھی مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں ہماری زبانوں پر ہوں گی. اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ یہاں پہ عادت بنا لو. انشاءاللہ اللہ اس کی توفیق میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.